آج کے دور میں بھیک مانگنا ایک کامیاب پیشہ بن چکا ہے، جسے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے جو مدد کے نام پر ملنے والی بھیک کے کسی طور پر بھی مستحق نہیں۔ آپ کو کتنا عجیب لگے گا جب آپ کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ کھڑا بھکاری حقیقت میں ایک لکھ پتی انسان ہے، یا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر کے پیشہ ور بھکاری دنیا کے 40% پڑھے لکھے افراد سے زیادہ کماتے ہیں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والا ٹیڈ ولیمز کچھ عرصہ پہلے تک ایک بھکاری تھا۔ یہ امریکہ کے بازاروں میں بھیک مانگتا، مگر اس کے مانگنے کا انداز گلوکاروں جیسا تھا اور اس کی آواز بھی بڑی سریلی تھی۔ ایک دفعہ جب یہ اپنے گلوکارے والے انداز میں بھیک مانگ رہا تھا تو کسی صحافی نے یہ مناظر کیمرے میں قید کر لی۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت حاصل کر لی۔ اس پر بھکاری نے اپنی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور دنوں میں ہی امیر ترین شخصیت بن گیا، اور اس کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $3 ارب کے قریب ہے۔ چینی بھکاری رونگ فینگ ایک دن بھیک مانگنے کی غرض سے ایک نوڈل شاپ میں گھسا۔ اس شاپ کی مالکہ نے اسے اچھی خاصی رقم دے کر کہا کہ اس سے کوئی کاروبار کر لو۔ پیسوں کا ملنا تھا کہ فینگ کی زندگی میں امید کی نئی کرن جاگ گئی۔ اس نے کاروباری دنیا میں ایسا قدم رکھا کہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنی کمپنی بنانے کے بعد اس کا شمار چین کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا، اور پھر فینگ نے اس خاتون کو $1,60,000 کی رقم بطور تحفہ دی۔ اب ذکر کرتے ہیں ایسے بھکاری کا جس نے بڑے منفرد انداز میں لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ دنیا اس شخص کو امیر ترین اور چلاک بھکاری کا لقب بھی دیتی ہے۔ اس کی عمر 97 سال ہے۔ 1960 کے عشرے میں پروفیسر اروند ایک مشہور کامیڈین اور سٹیج ایکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک 1971 میں اس نے شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور امریکہ کی مشہور ریاستوں میں بھیک مانگنے لگا، اور یہ روزانہ 35,000 کے قریب کما لیتا تھا اور 53 کروڑ روپے مالیت کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی کہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ ایک فلاحی تنظیم کو عطیہ کر دیتا تھا۔ لندن سے تعلق رکھنے والے چالاک بھکاری سائمن رائٹ بھی کسی سے کم نہیں۔ سائمن کو بھیک دینے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک پلیک کارڈ اٹھائے رکھتا تھا جس پر تحریر تھا کہ میں بے گھر ہوں اور کئی روز سے کھانا نہیں کھایا۔ اس تحریر کو پڑھ کر لوگ اس کی لازمی مدد کرتے تھے۔ سائمن ایک دن میں 52,000 کے قریب رقم جمع کر لیتا تھا۔ سن 2013 میں اس کی چند مشکوک حرکات نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا اور پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش کے دوران سائمن نے یہ راز اگلا کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے اور 1 سال کے دوران 1 کروڑ روپے تک کما لیتا ہے۔ سائمن لندن کے ایک محل نما گھر میں رہائش پذیر تھا جس کی مالیت 5 کروڑ روپے تھی۔ اس کے گھر سے ہتھیار برآمد ہونے پر سائمن اب جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ سعودی عرب کی خاتون بھکاری عریشہ بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی۔ اس بھکارے نے 50 سال تک لوگوں سے بھیک مانگی اور 100 برس کی طویل عمر پائی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو کروڑوں روپے نقد برآمد ہوئے، جبکہ سونے اور دیگر زیورات کی مالیت بھی 4 کروڑ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ علیشہ نے جدہ میں 4 عمارتیں بھی خرید رکھی تھیں اور وہ اس میں رہائش پذیر افراد سے کرایہ نہیں لیتی تھی۔ یہ باتیں صرف اس کی دوست کو ہی معلوم تھیں۔ علیشہ نے وصیت کی تھی کہ اس کے مر جانے کے بعد تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔